مرید ہونا ضروری کیوں ہے؟ کیا ضروری ہے کہ آدمی مرید ہی ہو؟ نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، حج کر لے، زکوٰۃ دے لے، اللہ کی عبادت کر لے، بس اللہ خوش ہو جائے گا؟ لیکن مرید ہونے کی ضرورت کیوں پھر؟ میرے بھائی، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے ہم امتی ہیں اور جن کا کلمہ پڑھتے ہیں، جو اسلام کے پیغمبر ہیں، ان پر جو صحابی ایمان لا چکے تھے اور رات دن عبادت اور نماز میں مشغول رہتے تھے، ان سے بھی حضور نے فرمایا کہ تم میرے ہاتھ پر اس بات کی بیعت کرو کہ کبھی تم اس دین سے پھر نہیں جاؤ گے۔ تو رسول اللہ کو بیعت کرنے کی کہاں ضرورت تھی؟ کہاں ایسے وہ صحابی تھے جو پھر جاتے؟ وہ تو بہت بڑے عبادت گزار تھے۔ تو حضور فرما دیتے تمہاری نمازوں کی بنا پر تم جنت میں جاؤ گے، عبادت کی بنا پر تمہیں جنت ملے گی۔ لیکن قرآن کریم کی آیت آئی ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اے بیعت کرنے والوں اپنے رسول سے بیعت کرو، اور جب تمہارا ہاتھ یا تم کسی دامن سے وابستہ ہوتے ہو جس کا سلسلہ اعلیٰ بزرگوں سے ہو، تو سمجھ لینا کہ جیسے تم نے اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا۔ ید اللہ فوق ایدیہم، حالانکہ اللہ کے ہاتھ نہیں ہے، اللہ ہاتھ نہیں رکھتا، لیکن پیر سے مرید ہونے کو، سلسلے کے دامن کے تھامنے کو قرآن نے کہا، سمجھ لینا کہ جیسے تم نے مجھ سے بیعت کر لی۔ تو بیعت بہت بڑی خصوصیت والی چیز ہے، اگر نہیں ہوتی تو 25 سال تک خواجہ غریب نواز ان کے پیر کی کپڑوں کی پوٹلی سر پہ لے کر پیچھے پیچھے نہیں چلتے، 25 برس تک، اور 20 جنے۔ 25 سال کے بعد ایک شخص نے ان میں سے کہا کہ یار اپنے پیر سے یہ تو کہیں کہ کچھ تو بتاؤ، کراماتیں کرنا بتاؤ، تعویذ گنڈے بتاؤ، کچھ اور تو بتاؤ، بچوں کو چھوڑ کے 25 برس سے ان کے پیچھے گھوم رہے۔ تو آپ سے عرض کیا کہ حضور ہمیں کچھ تو بتاؤ۔ آپ نے کہا میں تو اولاد رسول ہوں اور میرا سلسلہ امام حسین سے ان کی اولاد ہوں، میرے پاس کیا؟ تو دوسرے دن سب نے فیصلہ کیا چلو گھر چلو، کیونکہ دیں گے ہی نہیں، پیر دیں گے ہی نہیں۔ خواجہ صاحب سے رہ گئے، تو حضور خواجہ صاحب غریب نواز سے ان کے پیر نے کہا کہ تم کیوں نہیں گئے بھائی؟ کہا حضور 25 برس تو ایک دروازہ کھٹکھٹایا ہے، اب دوسرا کہاں جا کے کھٹکھٹاؤں گا میں تو آپ کے دربار میں ہی رہوں گا۔ یوں ہاں اتنا تیرا بڑا عقیدہ ہے پیر کے ساتھ؟ کہا ہاں، آ تو آؤ۔ کعبے شریف میں لے گئے، اللہ سے کہا معین الدین کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا قبول کرتا ہوں، الہام ہوا۔ رسول اللہ کے دربار میں لے گئے، معین الدین امتحان میں میرا مرید پورا اتر گیا ہے، یا رسول اللہ آپ کے دربار میں پیش کرتا ہوں۔ رسول پاک نے فرمایا میرے اس بیٹے کو میں قبول کرتا ہوں اور اسے سلطان الہند کا خطاب دیتا ہوں۔ تو اگر پیری مریدی کچھ بھی نہیں ہوتی تو 25 سال، 15 سال، 18 سال، 10 سال، 5 سال بڑے بڑے بزرگ اپنے پیر کے پیچھے رہے۔ غوث پاک تو پیران پیر ہے نا، اور ولیوں کے سردار ہیں، اور مادر ذات ولی ہے نا صاحب۔ لیکن اللہ کا حکم ہوا کہ دنیا میں بیعت کے سلسلے کو قائم رکھنے کے لیے عبد القادر جیلانی تم بھی ابو سعید سے بیعت حاصل کر لو۔ اس لیے حضور غوث پاک نے یوں بیعت حاصل کی۔ اب ایک بات اور کہہ دوں، ماں بہنیں بھی سمجھے، آپ بھی۔ ایک وہ ماں باپ ہوتے ہیں جس سے انسان جنم لیتا، وہ باپ، وہ ماں، اور ایک وہ باپ ہوتا ہے، وہ ماں ہوتی ہے جو آسمان کے روحانی ماں باپ کہلاتے ہیں۔ روحانی باپ کس کو کہا ہے قرآن نے؟ پیر کو، چونکہ قیامت کے دن اپنے سگا بیٹا اپنی ماں کو نہ پہچان سکے گا،
کہ میری ماں کون سی ہے، وہ نہ پہچان سکے گی میرا بیٹا کون سا ہے، جس کے لیے قرآن نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا